قوم مدین کا واقعہ اور اللہ کا عذاب۔ قوم مدین کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قوم مدین کا تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے وابستہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں اور ان کی برائیوں اور گمراہیوں سے بچائیں۔ مدین ایک قدیم شہر تھا جو موجودہ سعودی عرب اور اردن کے درمیان واقع تھا۔ یہ شہر تجارت کا اہم مرکز تھا اور یہاں کے لوگ تجارتی قافلوں کے ساتھ مختلف علاقوں سے سامان لے کر آتے اور بیچتے تھے۔ قوم مدین کی معاشرتی اور اخلاقی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ لوگ تجارت میں دھوکہ دہی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور عمومی طور پر بدعنوانی میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں برائیوں سے منع کیا۔ انہوں نے قوم مدین کو ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی نصیحت کی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے حقوق کو پورا ادا کرو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرو جو تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قوم مدین کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو جھوٹ اور فریب قرار دیا اور انہیں برا بھلا کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم اپنی روش نہ بدلو گے تو تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ انہوں نے قوم مدین کو سابقہ اقوام کے انجام کی یاد دہانی کرائی اور انہیں نصیحت کی کہ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت دے اور ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور قوم مدین پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم مدین پر ایک شدید زلزلہ بھیجا جس نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ کر دیا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں نجات دی۔ قوم مدین کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور بدعمال کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر قسم کی بدعنوانی، دھوکہ دہی اور ظلم سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت اور اس کے احکامات کو اپنائیں۔ قوم مدین کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نصیحتیں ہمارے لیے بہترین مثال ہیں اور ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ قوم مدین کے اخلاقی زوال کا تذکرہ۔ قوم مدین کی بدعمالیوں میں سب سے نمایاں ناپ تول میں کمی اور تجارتی دھوکہ دہی تھی۔
اس کے علاوہ وہ لوگ عیاشی، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاقی زوال کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ترغیب دی۔ اپنے قوم مدین کو اپنی بدعمالیوں سے باز رہنے کی تاکید کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ کی تبلیغ کا مقصد لوگوں کو راہ راست پر لانا اور انہیں نیکی کی طرف مائل کرنا تھا۔ قوم مدین کی ہٹ دھرمی۔ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور ان کی مخالفت کی۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور قوم مدین پر عذاب نازل کیا۔ قوم مدین پر شدید زلزلہ آیا جس نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ نتیجہ: قوم مدین کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور بدعمالیوں کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر قسم کی بدعنوانی، دھوکہ دہی اور ظلم سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت اور اس کے احکامات کو اپنائیں۔ قوم مدین کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نصیحتیں ہمارے لیے بہترین مثال ہیں اور ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔